باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم وعزیزان ملت، باوقار ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے تو آگے سے پیچھے تک جتنے لوگ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام و ابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، میں چونکہ کسی تفصیلی خطاب کے غرض سے حاضر بھی نہیں آیا، میں صرف آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے اس وقت یہاں موجود ہوں، اور چونکہ ابھی مجھے تو کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے معزز مہمان خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، میں کہوں گا کہ ایک بہترین تھوڑا سا صوفہ، آپ یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قاعدے کا صوفہ لے کر آئیں، یہ اچھی کرسی ہو، مطلب صوفہ ٹائپ ہو تو بہتر ہے، صوفہ ہی ہو، وہ آپ انتظام کر دیں، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں۔ چونکہ ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ 11 اور 12 کے بیچ میں حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کی تقریر شروع ہو جائے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تو میری تقریر ہمیشہ سنتے ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ ہی کے محلے میں ہم نے میلاد کی بھی تقریر کی ہے، میلاد شریف میں شرکت کی ہے، تو مجھے چونکہ تقریر آپ کو سنانا بھی نہیں ہے، تو حضرت جو ہمارے معزز مہمان آئے ہیں، عمر بہت کم ہے، بہت زیادہ ان کی عمر نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ بڑے بڑے خطیبوں کو جہاں تک پہنچنے میں 10 سال 15 سال لگتے ہیں، 1 سال سے بھی کم مدت میں اس بلندی تک حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب سبحان اللہ، سبحان کی اللہ، رسائی ہو چکی ہے، بے شک بے اور آج شک۔ یقیناً جس کو خطیب الہند آپ کہہ سکتے ہیں، یہ یقیناً حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا بیان اور لاجواب بیان، جنہوں نے خطابت کو ایک نیا ڈھب عطا فرمایا ہے، آپ سماعت کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے بڑے عزیز دوست محب گرامی قدر حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ، جو ایک برانڈ ہے اس وقت نعت نبی کے حوالے سے، ان کی آمد ہو چکی ہے، تھوڑی دیر میں وہ آئیں گے، قاری اختر ضیاء مظفر پوری صاحب قبلہ، اور ہمارے جلسے کے روح رواں حضرت قاری اعجاز صاحب قبلہ اس وقت شہ نصیب بھی موجود ہیں، مفتی افروز صاحب، دیگر موقر معزز علماء کرام موجود ہیں۔ میں صرف 1-2 باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، گلے گلزار نقشبندیت، حضور سیدی سرکار سید غلام رسول نقشبندی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ حضوریہ سریہ شریف، حضرت کی آمد ہو چکی ہے، حضرت بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، حضرت پیر طریقت حضور صوفی کمال الدین صاحب قبلہ، ان کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، چونکہ آپ نے جلسے کا جو عنوان دیا ہے، یہ فیضان غوث اعظم کانفرنس، بچے بچے کو پتا ہے غوث اعظم کون ہے، سب کو پتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ غور سے سنو بیٹا، ادھر میری طرف دیکھیں، تھوڑا سا کافی سنسیئر آپ ہو جائیے، اب
بات بھی بند کیجیے، ادھر دیکھیے. سرکار بڑے پیر غوث پاک، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں اور 561 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. یہ میں ہجری کی بات کر رہا ہوں، سن عیسوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ 2025 ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سن ہجری کی بات کر رہا ہوں. یعنی آفٹر ہجری جو ہے یہ 561 ہجری ہے. سرکار بڑے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی انتقال فرمائے ہیں. یہ 1446 ہجری چل رہی ہے. مولانا منصور صاحب قبلہ ادھر آئیے، کسی بچے کو بولیے آپ چائے چلانے کے لیے. حضرت مولانا منصور صاحب قبلہ جو آپ کے مدرسے کے مدرس ہیں اور اس جلسے کے قائد اور سرپرست حضرت علامہ اعجاز صاحب قبلہ مصباحی، وہ ابھی مہمانوں کی ضیافت میں لگے ہوئے ہیں. میں اب میں کچھ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں ذرا سنیے غور سے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 1446 ہجری چل رہی ہے. غوث پاک کو وصال فرمائے ہوئے انتقال کیے ہوئے ایک دو دن کی یہ بات نہیں ہے، 885 سال ہو گئے. 885 سال. لیکن انڈیا کی جب ہم بات کریں گے تو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر اسم تک، اور انڈمان سے لکشدیپ تک، اور صرف انڈیا کی بات نہیں، پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں یعنی بھارتی اپ مہادیپ میں، اور صرف بھارتی اپ مہادیپ کی بات نہیں ہے بلکہ سینٹرل ایشیا کے جو کنٹریز ہیں، یعنی مدھ ایشیا کے جو ممالک ہیں، یا پھر مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی زبان پہ غوث اعظم کا نام موجود ہے، غوث اعظم کے کارنامے موجود ہیں. اور حیرت تو اس وقت ہوتی ہے قاری اعجاز صاحب قبلہ کہ جب ہمارے گھر کے 3 سال اور 2.5 سال کے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ان 2 سال کے بچے کو کسی نے غوث اعظم کا نام نہیں سکھایا، لیکن ان کی زبان پہ یا غوث یا غوث یا غوث کے نعرے موجود ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس 2 سال کے بچے کو یا غوث کا نعرہ کس نے سکھایا؟ میری 3 سال کی بٹیا کو یا غوث اعظم اور یا غوث کا نعرہ کس نے سکھایا؟ ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ بھی غوث پاک غوث پاک. یعنی ہر شخص کو پتا ہے غوث اعظم غوث اعظم. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بات سب لوگ کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ 885 سال ہو گئے غوث پاک کو انتقال کیے ہوئے اس 1446 ہجری میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ غوث اعظم ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی سیرت طیبہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، میری تقریر کی وجہ سے نہیں، یا میری تحریر کی وجہ سے نہیں، یا پھر میرے بیانات کی وجہ سے نہیں، یا پھر میں جو اپنی نجی مجلسوں میں جو ذکر کرتا ہوں اس نہیں. اب کرسی کی ضرورت نہیں، اب پوری تقریر. ارے بھائی یہ کیا، یہ میں حضرت علامہ حماد صاحب قبلہ کے لیے یہ میں ساری چیز کی تیاری کرا رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ رکھیے. اچھا ٹھیک ہے درود شریف پڑھیے. بس تھوڑی دیر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. درود شریف ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین. میں عرض یہ کر رہا تھا آخر وجہ کیا ہے؟ 9 صدیوں کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہیں اور پھر بھی غوث اعظم کے نام کو ہم یاد کر رہے ہیں، بلکہ بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بلکہ ہم تو سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور جب سے غوث اعظم کے در کے ہم غلام ہوئے اور غوث اعظم کے در کے کتے ہوئے، چونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نقیب ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے چوکیدار ہیں، اور غوث اعظم کے در کی غلامی جب سے ملی تو ہم نے بھی سینہ ٹھوک کے کہنا شروع کیا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. ہم ہندوستان میں غوث اعظم کے در کے پہریدار ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ 885 سال ہو گئے پھر بھی آپ کے دلوں میں غوث اعظم کا نام موجود ہے اور غوث اعظم کی محبت موجود ہے؟ یہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں ہے یا میری تحریر کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں
اور جنہوں نے نیک عمل کیا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا۔ آپ غور کیجئے اور سمجھیے، اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک بچے کی ولادت، میں صرف سمرائز کر رہا ہوں سرکار بڑے پیر کی زندگی کو، میں اس کو مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے ایران کے جیلان کی دھرتی پہ 470 ہجری میں۔ بچہ شعور و ادراک کی منزلوں کو طے کر رہا ہے حضرت ام الخیر فاطمہ کی گود میں، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے آنگن میں۔ بچے کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی، ماں نے رسم بسم اللہ خانی کرائی۔ بچے کی عمر 6 سال ہوئی، ایران کے مکتب میں داخل کیا، جیلان کے مکتب میں۔ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اور جب 18 سال کی عمر ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم اپنی امی سے اجازت لے کے آپ وہاں سے بغداد آتے ہیں، مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 1-2 دن تک نہیں بلکہ 10 سال تک مدرسہ نظامیہ میں پڑھا، اور اس کے بعد فراغت کے بعد ریاضت و مجاہدہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا آپ اعلان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے کیا صرف اللہ کے لیے، اللہ بس، باقی ہوس۔ غوث پاک نے اپنے وطن کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، فراغت کے بعد خطاب کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ پورے بغداد نہیں بلکہ پورے اسلامک کنٹریز میں مدرسوں کا جال بچھا رہے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہر وقت اللہ اللہ اللہ۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمنام نہیں چھوڑا، پوری زندگی جس نے صرف اللہ کے لیے گزارا، قیامت تک کے لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ اب علاقہ کوئی ہوگا، مسلمان کسی کوئی کہیں کے بھی ہوں گے، لیکن ان کی زبان پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام موجود رہے گا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ غلام غوث قادری۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ایک چیز اللہ۔ اور میں آپ کو واضح کر دوں، ایک چیز اور بڑی اہم بات ہے، اس کو بیٹا آپ غور سے سنیے، بہت اہم بات ایک میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ واہ واہ میں واہ، عرض کر رہا تھا میرے دوستو، سبحان اللہ شیخ عبد سبحان القادر جیلانی کی زندگی پہ میں کیا خطاب کروں، سبحان اور اللہ کوئی سبحان ہمارے بعد آنے والا خطیب کیا خطاب کرے، ماشاء بلکہ اللہ۔ قیامت قائم ہو جائے گی، سب کو وہی کہنا پڑے گا جو واہ سرکار واہ، آصف غازی پوری نے کہا ہاں کہ ہاں، پوچھتے کیا ہو واہ شہ واہ، جیلا کے فضائل آسی، واہ واہ پوچھتے واہ، کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، واہ ہر واہ، فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری، ہمارے قاری صدر اختر اجلاس حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد صاحب اللہ مصباحی، علامہ اعجاز مصباحی صاحب علماء اہل سنت۔ واہ واہ، ہمارے صاحب ماشاء اللہ، سلمانی صاحب بھی سبحان تشریف اللہ، لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے بھائی وقت بہت کم ہے، چونکہ بالکل جو وقت دیا بالکل، گیا ہے ارشاد ارشاد۔ اسی ڈیڈ لائن اسی وقت کے مطابق ہم حضرت علامہ مفتی، اب آگے کی ترتیب کیا مجھے نہیں پتا، لیکن واہ واہ ہم سب کی خواہش ہے کہ واہ، پہلے حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کا بیان ہو جائے، بالکل جواب بیان، اور اس کے بعد ہمارے فیض بالکل بالکل، وہی ترتیب محمد بنی علی ہوئی ہے۔ فیضی صاحب قبلہ مکمل ان کو وقت دے دیا جائے گا الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات سن لیجیے، آپ غور سے سنیے کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، واہ ہر واہ واہ، فضیلت کے وہ جامع ہیں سبحان نبوت کے اللہ سوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مفتی ریاض احمد صاحب اللہ مصباحی، ماشاء اللہ، حضرت سبحان علامہ مفتی ریاض صاحب قبلہ مصباحی واہ تشریف لا رہے ہیں، واہ آئیے حضرت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، واہ واہ واہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، ہم ان کی ماشاء پوری زندگی پہ ہم خطاب نہیں کر سکتے، بس ایک بات میں آپ کے سامنے بہت رکھنے کی اچھا۔ کوشش کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے اپنے گاؤں شیخ پورہ میں مدرسہ، یہ جو مدرسہ ہے مدرسہ غوثیہ، نہیں غوثیہ بھی لکھا ہے نا، مدرسہ غوثیہ اعظمیہ، تو مدرسہ غوثیہ اعظمیہ یہ غوث پاک سے منسوب یہ مدرسہ ہے اور یہ ادارہ ہے۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، انہوں نے مدرسہ نظامیہ میں علم حاصل کیا۔ میں غور کر رہا تھا کہ یہ مدرسہ نظامیہ کون سا ادارہ ہے، یہ مدرسہ نظامیہ یہ وہ مدرسہ ہے کہ جس کے فاؤنڈر سلجوقی بادشاہ جو تھے الپرسلان، اس کے ایک وزیر تھے نظام الملک توسی، اس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی مدرسہ نظامیہ کی۔ اور آپ حیران ہو جائیے گا، آج جیسے انگلینڈ میں کیمبرج ہے، یہ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، آج جیسے آکسفورڈ ہے، امریکہ کی ہاروارڈ یونیورسٹی ہے، یا امریکہ کے میساچوسیٹس یونیورسٹی آف امریکہ ہے، یہ میساچوسیٹس ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف امریکہ ہے،
یا دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز آج جو موجود ہیں اس مقابلے کی یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی نظامیہ جو مدرسہ نظامیہ تھا اس مقابلے کا تھا، اور اس مقابلے کی یونیورسٹی تھی وہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے جب آپ نے داخلہ ٹیسٹ دیا میرے غوث پاک نے، میرے غوث پاک، اور یہ صرف اس لیے آپ تو پیدائشی غوث ہیں، آپ تو عالم ارواح میں بھی تھے تو غوث تھے، آپ تو وہاں بھی قطب تھے، لیکن 10 سال آپ نے مشقتوں کو برداشت کیا علم دین کے راستے میں، اور تکالیف کو برداشت کر کے اہل دنیا کو یہ درس دیا کہ دین کے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کشکشا نہیں ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعدہ من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ میں درجے قطبیت تک پہنچ گیا۔ ابھی آپ تو پیدائشی قطب ہیں، لیکن آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے منصب ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کے مطابق اللہ نے ہمیں یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں غوث اعظم کی یہ زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، گلی محلے میں مکاتب قائم کرنے پڑیں گے، مدرسوں کی بنیاد ڈالنی پڑے گی، اور میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں بڑی یونیورسٹیز سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طرح عیسائی مشنریوں نے محنت کی اور گلی محلوں میں ان لوگوں نے کنوینٹ قائم کیا، آج کنڈر گارڈن ہو، آج نرسری ہو یا ایل کے جی ہو یا یو کے جی ہو، چھوٹے چھوٹے اسکولز انہوں نے ہر محلے میں قائم کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں آج میرا بیٹا کنڈر گارڈن میں پڑھنے جا رہا ہے، میری بیٹی یو کے جی میں پڑھنے جا رہی ہے یا میری بیٹی نرسری میں پڑھنے جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہی بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، یہی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، تو پھر ہم کہنا شروع کر رہے ہیں کہ اس پہ دوسرے لوگوں کا اثر پڑ گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں ہم نے کتنے مکاتب کھولے ہیں، ہم نے گاؤں محلے میں کتنے مدرسوں کو قائم کیا؟ آپ کہتے ہیں ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، میں کہتا ہوں ناؤ اڈیز موجودہ دور میں ایجوکیشن کا اتنا امپورٹنس ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ آج ہر محلے کی مسجد میں ایک لائبریری کی ضرورت ہے۔ آپ مسجد تو بنا لے رہے ہیں، ماربل مکرانہ سے منگا کے وہاں ماربل لگا لے رہے ہیں، طرح طرح کے ڈیکوریشن مسجد کو سجا دے رہے ہیں، لیکن مسجد میں آپ نے لائبریری کو کیوں نہیں قائم کیا؟ آپ نے مدرسے کو تیار کر لیا، مدرسے میں لائبریری کی ضرورت ہے۔ ہم 50 لاکھ روپیہ لگا کے مکان بناتے ہیں، ڈرائنگ روم ہے، گیسٹ روم ہے، نہ جانے لابی روم ہے، نہ جانے کیا کچھ موجود ہے، لیکن اس مکان کے اندر 50,000 روپیہ ہم خرچ نہیں کریں گے، اور ایک اسٹڈی روم ہم کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آج ہر گھر میں اسٹڈی روم کی ضرورت ہے۔ بھاگ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام سے آج یہ جلسہ منسوب ہے، غور سے سنیے گا میری بات بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی سرکار غوث اعظم، انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے بعد پورے اسلامک ورلڈ میں ایجوکیشنل ریولوشن لانے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے شیکشک کرانتی لایا ہے پوری دنیا میں، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اگر خبر نہیں ہے تو اس دور کی تاریخ کو الٹیے تو پتہ پڑے۔ اگر آپ کو خبر نہیں ہے، آپ غوث اعظم کی سیرت میں جو کتابیں ہیں، آپ بہجت الاسرار لے کے آئیے، آپ قلائد الجواہر لے کے آئیے، اور بھی کتابوں کو لے کے آئیے۔ دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ایک طرف جامع قادریہ تیار کر رہے ہیں تو دوسری طرف اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہے۔ اور افراد سازی کس کو کہتے ہیں؟ افراد کو جو آپ نے تیار کیا اور افراد سازی کر کے پورے اسلامک ورلڈ میں اپنے شاگردوں کو پھیلایا ہے۔ اور حیرت بالائے حیرت تو یہ ہے، مفتی افروز صاحب قبلہ، علامہ مفتی ریاض صاحب قبلہ، حیرت تو دنیا اس وقت حیرت میں پڑ گئی تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اپنی فوج لے کے فلسطین کی طرف مصر سے کوچ کیے ہیں، تو اس مقدمت الجیش میں سب سے بڑی جماعت کسی کی تھی؟ غوث اعظم کے شاگردوں کی جماعت۔ تم کہتے ہو کہ غوث اعظم نے صرف مرغا فاتحہ کر دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ اور مجھے کہنے دیا جائے اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں کہ لاؤ مثال غوث اعظم جیسی پرسنالٹی کی کہ جنہوں نے سب سے زیادہ ایجوکیشن کے محاذ پہ کام کیا ہے، اور آپ نے جگہ جگہ مکاتب کھولے، اپنے شاگردوں کو حکم دیا۔ آج ہم فلسطین کو یاد نہیں کرتے،
غازہ پٹی ہماری نجی مجلسوں میں ہم غازہ کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے اللہ کہ اللہ ہمارے اللہ۔ دسترخوان پہ چکن چنگیزی ہے، مٹن قورمہ ہے، میرا بیٹا جبیل میں ہے، دمام میں ہے، ریاض میں، قسیم میں، یمبو میں، حائل میں، بدر میں، تبوک میں، دمام میں، حفر الباطن میں، وہاں سے ریال آ رہے ہیں، ہمیں خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اللہ ہم نے اللہ رفع کو یاد کیا، اللہ جب اس بیٹی کے چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اللہ۔ پھر ہم اپنے گھر میں اپنی 5 سال کی بٹیا کو دیکھتے ہیں، پھر بلکتی ہوئی اس سسکتی ہوئی اس خاتون کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے بچے کو اپنے بیڈ روم میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر ایک چھوٹے سے اسد کو غازہ پٹی کی سڑکوں پہ روٹی کی تلاش میں دیکھتے ہیں۔ صاحب راتوں کو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، لیکن اس درد کو کسی نے محسوس کیا ہے تو میرے غوث اعظم نے محسوس کیا ہے۔ واہ واہ۔ آپ کہتے ہو کہ غوث اعظم کی کرامت، میں کہتا ہوں یقیناً کرامتوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس میٹرلسٹک دور میں، اس میٹرلزم کے دور میں، دور مادیت میں، اگر اسپریچول سورسز کو ہم بیان نہ کریں اور روحانی تسکین کے لیے یقیناً ضروری ہے کہ غوث پاک کی کرامتوں کا بھی تذکرہ ہو، واہ لیکن واہ۔ ساتھ ساتھ غوث اعظم نے جو کارنامہ انجام دیا آپ واہ واہ۔ حیران ہو جائیے گا۔ خانقاہ قادریہ کے باہر میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے قاری اختر زیاد قبلہ خانقاہ قادریہ کے باہر شیلٹر ہاؤس کی تعمیر کی تھی۔ آج ہمیں درد نہیں ہے نا، لیکن اس زمانے میں جتنے ریفیوجی مسلمان آتے تھے آپ نے بغداد میں اپنی خانقاہ میں ان کو آباد کیا تھا، اور 3 ٹائم کھانے کا انتظام، ان کے بچوں کے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام اور بچوں کی تعلیم کا انتظام خود اپنی جیب خاص سے اگر کوئی کرتا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کرتے تھے۔ اور سنیے آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ان کے کارنامے کیا ہے، کارنامہ کتنا بڑا انجام دیا غوث اعظم نے۔ ایک طرف تو سیاسی دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت اس وقت تھی، معاش کے محاذ پہ یا پولیٹکس کے محاذ پہ یا ایجوکیشن کے محاذ پہ جو مسلمان کمزور تھے، ان مسلمانوں کا اسپریچول لیڈر اور اسپریچول رہنما بن کے کوئی سامنے آیا ہے رہنمائی کے لیے، تو اس دور میں کوئی اور نہیں آیا ہے، میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں۔ آخری بات بتاتا ہوں، آخری بات، غوث پاک روحانی دنیا کے بادشاہ ہیں میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جی۔ بس اسی آخری بات، چونکہ قاری اختر کو سننا ہے، پھر ہم چونکہ ہمارے معزز مہمان جو خطیب آئے ہیں ہم سب ان کو سننا چاہتے ہیں، سب بےتاب ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی، اور آپ دیکھیں گے بھی تو ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور سنیں گے بھی تو ماشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث پاک، میرے غوث پاک، بھئی آپ کے بھی غوث پاک ہے نا، ہمارے ہم سب کے غوث پاک، بولیے کہ ہمارے غوث پاک، ہاں ہمارے غوث پاک، آگے سے پیچھے تک آواز ہے، میرے غوث اعظم، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانت، اگر مانت شب دیگر نمی مانت۔ غوث پاک نے جب اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ، غوث پاک نے اعلان کیا نا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کتابوں کے اندر موجود ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے اولیاء کرام تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا، اور آنے والے قیامت تک عالم ارواح میں کہ قسام ازل نے جن کو ولایت تفویض کر دیا ہے انہوں نے بھی عالم ارواح میں اپنے آپ کو جھکایا، لیکن جو موجود تھے کسی نے اپنے سر کو جھکایا، کسی نے اپنی گردن کو جھکایا، جہاں جہاں آواز پہنچی سب جھکتے گئے۔ یہ آواز غزنی کے پہاڑی میں آئی تو غریب نواز بھی جھک رہے ہیں، یہ آواز مارہرہ آئی، مارہرہ کے مشائخ بھی جھک رہے ہیں، بدایوں آواز آئی، بدایوں کے لوگ جھک رہے ہیں، یہ آواز کال بھی آتی ہے وہاں بھی جھک رہے ہیں، یعنی جہاں جہاں آواز پہنچی وہاں کے مشائخ نے سر نیاز خم کیا ہے۔ لیکن جب یہ آواز بریلی کی دھرتی پہ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان تک پہنچی، کسی نے کہا میں اپنی گردن کو جھکاتا ہوں، کسی نے سر کو جھکایا، کسی نے آنکھوں کو جھکایا، لیکن اعلیٰ حضرت کے بیٹے پکار اٹھے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ دل بھی آپ کا ہے، یہ جگر بھی، یہ آنکھیں، یہ سر، سب کچھ آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیے آپ قدم رکھیے غوث پاک۔ اس طرح میں کہنا یہ چاہتا ہوں غوث پاک سے آپ عقیدت رکھتے بھی ہیں تو ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کیجیے، تو ان کا پیغام یہ ہے تعلیم کو عام کرنا، ایجوکیشنل کرانتی لائیے بھائی، اسی میں کامیابی ہے۔ اور ہمارے اس فیضان غوث اعظم کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم ہر جگہ مکاتب، مدارس اور لائبریریز کو ہم قائم کریں اور پڑھنے لکھنے کا ایک ماحول بنائیں، لکھنے پڑھنے کا، پڑھنے لکھنے یا لکھنے پڑھنے جو بھی سمجھے اس طرح کا ماحول بنائیں۔ میری تقریر کا پیغام بس یہی ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔
ایک پہچان دین نبی کے لیے، اختر قادری خلد میں جا بسے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اسلام زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت، زور سے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے لب پہ آ گیا ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم۔ سرکار بڑے پیر کے حوالے سے جو خطاب حضرت علامہ غلام غوث قادری کا ہم نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبتوں سے آمین کہہ دیں۔ آپ نے حضرت علامہ غلام غوث قادری صاحب کے خطاب میں جو تیور دیکھا، بلکہ ہم یہ خواہش کر رہے تھے تھوڑی دیر اور ان کی تقریر ہو، لیکن انہوں نے بھی اپنی میزبانی کا حق ادا کیا ہے، اور اس میزبانی کے دسترخوان پر اپنے مہمانوں کو مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس خیال، اس فکر اور اس سوچ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی مختصر خطاب فرمایا۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انجینئر صدام صاحب حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب کو ممبر پر انشاءاللہ کھانا کھلا کر فارغ کر کے لے کے آئیں گے انشاءاللہ، میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہوگی تو۔ آپ نے سماعت کیا، خطاب سنا، ممبر پر بہت سارے علماء تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں۔ ابھی حضرت علامہ مفتی ریاض احمد صاحب مصباحی کھانا کھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آمد ہوگی، تشریف لائیں گے۔ ممبر پر حضرت علامہ الحاج پروفیسر مفتی محمد افروز عالم صاحب اللہ برکاتی موجود ہیں، دیگر تمام احباب ہیں، علماء ہیں۔ میں ان سب کا ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری، بہت ہی خوبصورت، بہت عظیم اور پاکدار آواز، بہت بڑا لہجہ ہے، بزرگوں کی پسند، علماء کی اور شعراء کی، ہماری اپنی آپ کی سب کی پسند جس لہجے تک پہنچتی ہے اس کو حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری کہتے ہیں۔ ان سے ہماری آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ایک بار پورا مجمع ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بہت عظیم ہمارے لیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، جس پیغام کو نشر کیا جاتا ہے علماء کے تعلق سے، ہم جن کو ممبر پر، اسٹیجوں پر، محفلوں میں، میلاد شریف پہ، جلسوں میں جن پیغامات کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق حاصل ہوتی ہے اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ۔ اسی سلسلۃ الصحب کو آگے بڑھانے کے لیے، مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے، ہمارے اس علاقے بسنت پور کی زمین پر ہمارے علماء نے، ہمارے سرپرست نے، اس علاقے کے تمام ذمہ داران نے، ائمہ مساجد اہل سنت نے، اساتذہ مدارس نے، جو لوگ قوم کی فکر کرتے ہیں، قوم کے مستقبل کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے سوچتے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ آج سے تقریباً 10 مہینے قبل بسنت پور کی زمین پر جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ بسنت پور کے نام سے ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ بریلی شریف سے وہ شاخ، وہ جماعت چلی، پورے ہندوستان میں جس کی شاخیں نظر آتی ہیں، لوگ جس جماعت سے منسوب ہو کر خدمت دین کرتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور جا کر، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے 1 بائی 1 کر کے، مل کر کے دین کی، اسلام کی اور مذہب و ملت کی مسلک و مشرب کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنے، اللہ کے گھروں کے قریب کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس بلاک بسنت پور میں بھی اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے شاخ بسنت پور کے نام سے جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام عمل میں آیا۔ آج تک ہماری تنظیم نے، ہماری اس جماعت رضائے مصطفیٰ نے
جو بسنتپور میں جس کی شاخ ہے، 90 سے زیادہ گاؤں کا جس تنظیم نے دورہ کیا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہم نکلتے اپنے گھروں سے اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچوں کے فائدے کے لیے، اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کے فائدے کے لیے، لیکن یہ تنظیم اور اس تنظیم کے کارکنان جب گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں تو قوم ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے، لوگوں کو حرام سے روکنے کے لیے، لوگوں کو شراب سے توبہ کرانے کی ترغیب کے لیے، لوگوں کو جوا، جھوٹ، غیبت اور دوسرے تمام برائیوں سے بچانے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ اس تنظیم کے تمام کارکنان کو سلامت رکھے۔ میں امید کرتا ہوں یہ تنظیم جہاں جہاں جائے، جس گاؤں میں جائے، آپ کو خبر ہو کہ آج ہمارے گاؤں میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے لوگ آئے ہیں خالص تبلیغ دین کے لیے۔ آپ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ کے لیے اپنا کام روک دیجئے اور خالص اللہ کے لیے آپ بھی نکل جائیے، تاکہ 2 قدم، 10 قدم، 20 قدم آپ اس جماعت کے ساتھ چلیں، آپ کا بھی نام دین کی تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کل محشر کے میدان میں جب پوچھا جائے تم نے ہمارے دین کی تبلیغ کے لیے کیا کیا، اس وقت ہم کہہ سکیں کہ ہم نے بھی کم سے کم جماعت کے ساتھ خود کو شامل کیا تھا، چلے تھے، جس کے صدر حضرت علامہ الحاج پروفیسر مفتی محمد افروز عالم صاحب اللہ برکاتی ہیں، جو صدر اعلیٰ ہیں ہماری تنظیم کے، حضرت علامہ شمیم اختر علیمی کھوڑی پاکر جو اس کے سیکریٹری ہیں، اور دیگر تمام احباب ہیں، سب کی کوششیں رہتی ہیں اللہ اس تنظیم کو دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ آنے والے 11 مئی کو انشاءاللہ بروز اتوار بازی پور پچھم ٹولہ میں عظمت اولیاء کانفرنس بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ آنے والے 11 مئی بروز اتوار بڑے دھوم دھام سے حضرت بابا پیر طریقت شیخ طریقت کے مزار مقدس کے قریب یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے عظمت اولیاء کانفرنس کے نام سے، جس میں حضرت علامہ عمران حنفی صاحب مراد آباد اور حضرت محبوب ظفر دہلوی اور علامہ غلام غوث قادری دیگر علماء شورا تشریف لائیں گے۔ آپ یاد رکھیں گے 11 مئی بازی پور پچھم ٹولہ۔ اب یہاں سے ہمارے شورا خطبہ آپ تک پہنچنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت قاری محمد علی فیضی کو بھی بہت جلد ہم ملاحظہ کرنے والے ہیں۔ مجمع سے کوئی کھڑا ہو جائے، ذرا نعرہ لگا دے، حضرت قاری اختر زی مظفر پوری صاحب کا دل لگ جائے پڑھنے۔ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کا گاؤں ہے، آپ کے گاؤں کے قریب کا محلہ ہے، شیخ پورا ہے، یہاں ہم چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں آتے ہیں، بڑا انقلابی ماحول رہتا ہے، لیکن آج بڑا سکون ہے، بڑے پرسکون لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری ہوا، یہ بڑے سنجیدہ ماحول میں لوگ سننا چاہتے ہیں۔ انقلابی جو کیفیت جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کی شاعری کے بعد پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی نعرہ نہیں لگا سکتا ہے تو بہرحال ہم ہی لگاتے ہیں۔ صدام بھائی کیا بات ہے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور 10 مئی بساؤ رفیع ٹولہ میں بھی فیضان اولیاء کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں بریلی شریف اور دوسری جگہوں سے علماء و شورا تشریف لائیں گے۔ یعنی 10 مئی کو رفیع ٹولہ بساؤ میں اور 11 مئی کو بازی پور پچھم ٹولہ میں۔ آپ یاد رکھیں گے حضرت قاری اختر زی مظفر پوری تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں اپنی قیمتی آواز، اپنی قیمتی لب و لہجے سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ پورا مجمع ایک بار امام حسین کے نام پہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ذرا آواز بلند ہو جائے، قاری صاحب کا دل لگ جائے، محبت سے زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، قاری صاحب کو ہم کہیں گے تجھے مزاج ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، تے عمر قید کی سوغات یا رہا کر دے، اگر زبان پہ تجھ کو عبور حاصل ہے تو ایک لفظ محمد کا ترجمہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مفتی علی اکبر صاحب اللہ اور دیگر علماء تشریف لا رہے ہیں ممبر پر، ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ منبر نور پہ تشریف فرما معزز باوقار علماء اہل سنت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔